بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسوعی نے اپنی کپڑوں سے برف جھاڑتے ہوئے کہا، ضد نہ کرو کرتینا، مجھے جانے دو۔ میں تمہارے ساتھ وعدہ تو کر رہا ہوں کہ میں شینسی شہر میں اپنا کام نمٹا کر ادھر ہی کا رخ کروں گا۔ کرتینا نے کہا، آپ پہلے گھر چلیں، پھر وہاں جا کر فیصلہ ہوگا کہ آپ کو شینسی شہر کی طرف جانا چاہیے یا نہیں۔ دیکھیے، ضد نہ کیجیے، بابا نے مجھے آپ کو لانے کے لیے اس لیے اور اس امید کے ساتھ بھیجا ہے کہ آپ میرا کہنا نہ ٹالیں گے، لہٰذا آپ سیدھی طرح میرے ساتھ چلیں تاکہ میرے بابا کا یہ برم نہ ٹوٹے کہ آپ نے میرا کہا نہیں مانا۔ یسوعی نے ہار ماننے کے انداز میں کہا، تم بہت ضدی لڑکی ہو، چلو پھر میں تمہارا کہا مان کر تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اب چھوڑو میرے گھوڑے کی باگ۔ کرتینا نے کہا، گھوڑے کی باگ میں کیوں چھوڑوں، آپ چھوڑیں اور میرے آگے لگیں۔ یسوعی واقعی اس کے آگے آگے ہو لیا اور کرتینا اس کے گھوڑے کی باگ پکڑ کر اس کے پیچھے چل دی۔ دونوں جب گھر کے دروازے پر آئے تو وہاں اسی طرح بولائی، سنجار اور تقدار کھڑے تھے۔ کرتینا نے چہکتے ہوئے کہا، بابا یہ رہے آپ کی یسوعی، میرا کام انہیں یہاں تک لانا تھا، اب اس سے آگے آپ انہیں سنبھالیں۔ پہلے تقدار نے آگے بڑھ کر یسوعی کی پیٹھ پر پیار سے ہاتھ پھیرا، پھر سنجار نے اس سے گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ بولا، اے یسوعی میرے بیٹے، میں تم سے یہ بات پرس نہ کروں گا کہ تم شہرا پر کیوں رک گئے تھے، اس لیے کہ بولائی مجھے تمہارے سارے حالات اور مجبوریاں بتا چکا ہے اور تمہاری زوردار سفارش بھی کر چکا ہے کہ رات کی تاریکی میں تمہیں شینسی شہر کی طرف جانے دیا جائے، لہٰذا تم اندر آ کر ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ اور پھر بے شک اپنی مہم پر روانہ ہو جاؤ، ہم تمہیں زیادہ دیر تک نہ روکیں گے۔ کرتینا نے دونوں گھوڑوں کو صحن میں باندھ کر ان کے آگے دانا ملا ہوا بھوسا ڈال دیا۔ چولہا ابھی گرم ہی تھا، اس میں مزید لکڑیاں ڈال کر تقدار نے آگ بھڑکایا اور کچھ اور چپاتیاں تیار کر لی، پھر سب نے آتش دان کے پاس بیٹھ کر کھانا کھایا۔ حسب وعدہ یسوعی کھانے کے بعد شینسی شہر کی طرف کوچ کر گیا۔ سنجار، بولائی، کرتینا اور تقدار آتش دان کے قریب بیٹھے رہے۔ اس کے بعد بولائی نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے سنجار سے کہا، اے بزرگ سنجار، میں ایک ضروری کام سے اس طرف آیا ہوں، امید ہے آپ لوگ میری بات نہ ٹالیں گے۔ سنجار نے بڑی نرمی سے کہا، تم کہو بولائی، کیا کہنا چاہتے ہو، میں کیوں تمہاری بات کو ٹالوں گا۔ بولائی نے ہچکچا کر کہا، اے سنجار، میں سیدھا سادہ آدمی ہوں، میں نے زندگی بھر شادی نہیں کی، یہ یسوعی ہی میرا سب کچھ ہے، مجھے معلوم نہیں کہ ایسی بات کیسے شروع کی جاتی ہے۔ بہرحال میں بغیر کسی تمہید کے کہوں گا کہ میں یسوعی کے لیے کرتینا کو مانگنے آیا ہوں، اب بولیں آپ کا کیا جواب ہے۔ سنجار نے مسکراتے ہوئے کہا، ہم نے کیا کہنا ہے بولائی، ہماری تو خوش قسمتی ہے کہ تم اس کام کے لیے خود آ گئے، ورنہ تمہاری آمد سے پہلے ہم لوگ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ اگر تم نہ آتے تو چند روز تک میں خود تم لوگوں کی طرف آتا اور اس رشتے کی بات کرتا۔ کرتینا کے لیے یسوعی سے بہتر زندگی کا کوئی ساتھی نہیں ہو سکتا، اور اگر میرے اندازے غلط نہیں ہے تو یسوعی اور کرتینا دونوں ہی ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ اس موقع پر کرتینا نے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جانا چاہا، لیکن بولائی نے اسے پکڑ کر پھر وہیں بٹھا لیا اور وہ بیچاری وہاں رکنے پر مجبور ہو گئی۔ اپنی ران کے پاس رکھی ہوئی چرمی خرزین کے اندر سے بولائی نے نقدی کی تھیلی نکالی اور اسے سنجار کی گود میں رکھتے ہوئے کہا، اب جبکہ یسوعی اور کرتینا ایک دوسرے سے منسوب ہو چکے ہیں تو اس خوشی کے موقع پر میں آپ کو نقدی کی ایک تھیلی پیش کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ کو یہ مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اب گھوڑوں کی نعل بندی کا کام چھوڑ دیں اور گھر بیٹھ کر سکون کی زندگی بسر کریں۔ سنجار نے کہا، میں نے تو ابھی تک وہ تھیلی بھی سنبھال کر رکھی ہوئی ہے جو اس وقت یسوعی نے دی تھی جب اس نے مکولی جیسی بھیڑیے سے کرتینا کی عزت اور جان بچائی تھی۔ وہ تھیلی چونکہ کرتینا کی وجہ سے ملی تھی، اس لیے میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ اس تھیلی کو کرتینا کی شادی پر اسے دے دوں گا۔ پھر ذرا ٹھہر کر اس نے مزید کہا، اے بولائی، میں نے ابھی تک اس پہلی ہی تھیلی سے ایک سکہ تک استعمال نہیں کیا اور اب تم مجھ پر ایک اور بوجھ ڈال رہے ہو۔ بولائی نے کہا، میں یہ سب کچھ یسوعی کی خواہش پر کر رہا ہوں، آپ نعل بندی کا کام بالکل بند کر دیں اور اس تھیلی اور اس پہلے والی تھیلی کی نقدی کو بھی اپنے کام ملائیں۔ اب کرتینا آپ کی نہیں، یسوعی کی ساتھی اور میری بیٹی ہے، لہٰذا اس کی ہر آسائش کا خیال رکھنا اب میری اور یسوعی کی ذمہ داری ہے۔ اب آپ اس تھیلی کو سنبھالیں۔ یہ موضوع بند ہوا۔ بولائی ذرا رکا، پھر کہنے لگا، ارے ہاں، ایک نئی بات تو میں آپ لوگوں سے کہنا بھول ہی گیا۔
پہلے میں یسوعائی کا اکلوتا ام ہوا کرتا تھا، لیکن اب ام ایک سے بڑھ کر 2 ہو گئے ہیں۔ سنجار نے سوالیہ لہجے میں کہا، وہ دوسرا ام کون ہے؟ بولائی نے جواب دیا، وہ بہت اچھا انسان ہے، بنیادی طور پر وہ عرب ہے، اس کا نام حذیفہ بن محکم ہے، لیکن اسے زیادہ تر ایغوری کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ جب وہ دف پر عربی، ترکی، ایغوری یا خطا کی سرزمینوں کے گیت گاتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہترین کوجی بھی ہے۔ گزشتہ دنوں چنگیز خان نے مغربی ترکوں اور ایغوریوں کے خلاف جنگ کی تھی، اور اس جنگ کے دوران یہ ایغوری ہاتھ لگا تھا۔ وہ مسلمان ہے اور یسوعائی کو بیٹوں کی طرح چاہتا ہے، انتہائی مخلص اور نیک انسان ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میرا جی چاہتا ہے میں قرطینہ کو دیکھوں جو یسوعائی کی زندگی کا ساتھی بننے والی ہے۔ سنجار نے کہا، اے بولائی، تو نے اس کی اس قدر تعریف کر کے اس کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا کر دیا ہے۔ بولائی ذرا دیر خاموش رہا، پھر دوبارہ بولا، قرطینہ میری بیٹی، تمہاری کوئی ایسی سہیلی ہے جس کا نام نیا ہو؟ قرطینہ نے جھٹ کہا، ہاں ہے، کیا ہوا اسے؟ بولائی نے کہا، یسوعائی آج رات اسے اس کے گھر سے اٹھا کر اپنے ساتھ اپنے مسکن کی طرف لے جائے گا۔ قرطینہ نے کسی قدر خفگی اور جواب طلبی کے لہجے میں پوچھا، وہ کیوں اٹھا کر لے جائیں گے نیاح کو؟ اس کا کیا قصور ہے؟ اس کا باپ ایسان ان کا مجرم ہے، باپ کی غلطی کی سزا بیٹی کو کیوں ملے؟ بولائی نے اپنی جان بچانے کی خاطر کہا، وجہ کا تو مجھے علم نہیں بیٹی، میں نے تم سے اصلیت اور حقیقت کہہ دی ہے، اب وجہ تم یسوعائی آئے تو اس سے پوچھ لینا۔ قرطینہ نے اسی طرح غصے اور خفگی سے کہا، میں ضرور پوچھوں گی ان سے، میں ہرگز انہیں نیاح کو یہاں سے نہ لے جانے دوں گی۔ تقدار نے شاید قرطینہ کا غصہ اور اس کی تلخی ختم کرنے کے لیے کہا، کیا ایسا ممکن نہیں کہ ہم یسوعائی کے آنے تک یہیں آتش دان کے پاس ہی بیٹھ کر باتیں کریں اور اس کا انتظار کریں؟ وہ نہ جانے رات کو کس وقت یہاں آ جائے، ایسا نہ ہو ہم گہری نیند سوتے رہیں اور وہ باہر برف باری میں دروازہ ہی کٹکھٹاتا رہے، اس لیے میرے خیال میں بہتر یہی ہے کہ یہیں بیٹھ کر اس کا انتظار کیا جائے۔ قرطینہ نے فوراً تائید کی، ہاں تم ٹھیک کہتی ہو ماں، سرائے کی طرف چلے جانا ان کی پرانی عادت ہے، جب وہ واپس آئے اور 2-3 دستک پر دروازہ نہ کھلا تو پھر وہ رات بسر کرنے کے لیے ضرور سرائے کی طرف چلے جائیں گے۔ بولائی نے کہا، اس بار وہ سرائے کی طرف جائے گا نہیں، کیونکہ اس کا ارادہ ہے کہ آج رات ہی نیاح کو لے کر یہاں سے اپنے مسکن کی طرف نکل جائے گا۔ قرطینہ نے منہ بسورتے ہوئے کہا، میں دیکھوں گی نا وہ کیسے نیاح کو یہاں سے اٹھا لے جاتے ہیں۔ اب نیاح اکیلی نہیں، اس کی شادی ہو چکی ہے اور وہ اپنے میاں کے ساتھ پرسکون زندگی بسر کر رہی ہے۔ اب میں سمجھی کہ وہ اس اندھیری اور برفانی رات میں شینسی شہر میں اپنا انتقام کیوں لینے گئے ہیں، کیونکہ انہیں خبر تھی کہ واپس جاتے ہوئے نیاح ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے وہ ایسا نہ کر سکیں گے، پر میں انہیں نیاح کو یہاں سے نہ لے جانے دوں گی۔ میری سہیلی سے بڑھ کر وہ ہماری ایک مسلمان بہن ہے، اور جس جوان سے اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی مسلمان ہے۔ قرطینہ خاموش ہو گئی، پھر وہ اس موضوع سے ہٹ کر ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہوئے وقت گزارنے کی کوشش کرنے لگے۔ باہر اسی طرح برف باری جاری تھی، فضا خاموش اور ساکن تھی اور کمرے کے اندر آتش دان میں آگ دہک رہی تھی۔ اندھیری، خاموش اور برفانی رات میں یسوعائی شینسی شہر کی سرائے میں داخل ہوا۔ اپنے گھوڑے کو استبل میں لے جانے کے بجائے وہ سیدھا اس کمرے کی طرف آیا جس کے اندر بیٹھ کر تمام سرائے کا کاروبار چلا رہا تھا۔ اس کمرے کے سامنے بارش اور برف باری سے بچنے کے لیے لکڑی کے تختوں کا ایک چپر بنا تھا۔ یسوعائی نے اپنے گھوڑے کو اس چپر تلے کھڑا کیا، پھر وہ اس کمرے میں داخل ہوا جس کے اندر تمان آتش دان میں جلتی آگ کے پاس بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ یسوعائی جب کمرے میں داخل ہوا تو تمان بوکلا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یسوعائی نے ڈھال سنبھالی اور تلوار کو بے نیام کرتے ہوئے کہا، گھبراؤ نہیں، بیٹھ جاؤ اور حواس باختہ بھی نہ ہو، میں تمہیں صفائی کا پورا موقع دوں گا، اور اگر تم مجرم ثابت ہوئے تب میں تم پر وار کروں گا، اور اگر تم بے گناہ ثابت ہوئے تو میں اس اندھیری اور برفانی رات میں ابھی اور اسی وقت واپس چلا جاؤں گا۔ پھر اس نے تلوار اس کی طرف سیدھی کر کے کہا، اب تم مجھے یہ بتاؤ کہ میرا خاتمہ کرانے کے لیے تم نے میرے پیچھے اس وقت 6 جوانوں کو کیوں لگایا تھا جب میں اس طرف سے سینان شہر کی طرف جا رہا تھا؟ تمان نے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور روتے ہوئے اور منت کرنے کے انداز میں کہا، مجھ پر رحم کھاؤ یسوعائی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، مجھے اس سے انکار نہیں کہ تمہارے پیچھے 6 جوان لگائے گئے تھے، لیکن یہ کام مجھ سے کومر کے بھائی مارسین نے زبردستی کرایا تھا۔ یہ مارسین اپنے بھائی کومر ہی کی طرح کا بدماش ہے اور اس کے کاموں میں اس کا شریک بھی رہا ہے۔
میں تو خود پہلے کومر سے تنگ اور نالاں تھا، اور اب کومر کا یہ چھوٹا بھائی مارسین میرے لیے ایک قہر اور عذاب بنا ہوا ہے۔ وہ ظالم تو میرے بچوں کا پیٹ کاٹ کر بھی کھا جاتا ہے۔ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ میں نے اپنا نام لے کر تمہارے پیچھے کچھ جوان نہ لگائے تو وہ مجھے قتل کرا دے گا، لہٰذا میں نے اس کے مجبور کرنے پر وہ جوان تمہارے پیچھے لگائے، اور اس کی دھمکی پر ان جوانوں کو اپنے پاس سے رقم بھی فراہم کی۔ تھوک نگل کر تمان نے مزید کہا، ہم سب کو شک تھا کہ کومر اور اس کے ساتھیوں کو تم نے قتل کر دیا ہے، کیونکہ جو آدمی میری اس سرائے سے تم لے کر گئے تھے وہ شہرائے ریشم پر مارے گئے تھے، اور ان کی لاشیں ان کے کچھ جاننے والے یہاں لائے تھے، اور پھر تم نے مجھ سے کہا تھا کہ کومر سینان کی سرائے میں ٹھہرا ہوا ہے، اور ان چاروں جوانوں کو اس نے بلایا ہے۔ جبکہ ہم نے اس سرائے سے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ کومر یا اس کے ساتھیوں میں سے کوئی بھی وہاں نہ ٹھہرا ہوا تھا، لہٰذا یہ بات یقینی ہو گئی تھی کہ کومر اور اس کے ساتھیوں کو تم نے قتل کر دیا ہے۔ پھر میری بدقسمتی کہ ایک روز میں اور مارسین سرائے سے باہر شہرائے ریشم کے کنارے کھڑے تھے کہ میں نے تمہیں دیکھ لیا، اور بے خیالی میں نے مارسین سے کہہ دیا کہ یہی یسوعائی ہے جس نے تمہارے بھائی کومر اور اس کے ساتھیوں کو ختم کر دیا تھا۔ اس پر مارسین نے مجھے دھمکیاں دیں، جان سے مار دینے کا کہا، اور مجھے مجبور کر کے ان جوانوں کو تمہارے پیچھے لگا دیا۔ ان بدبختوں نے بھی تمہارے سامنے مارسین کے بجائے میرا ہی نام لے دیا۔ تمان نے پھر ہاتھ جوڑ دیے اور روحانسی آواز میں بولا، جو حقیقت تھی، جو اصل حالات تھے، وہ میں نے تم سے کہہ دیے، اب انصاف تمہارے ہاتھ میں ہے۔ میری مجبوری کے باوجود چاہو تو مجھے قتل کر دو، چاہو تو چھوڑ دو، میں نے تم سے کوئی غلط بیانی نہیں کی۔ یسوعائی نے پوچھا، پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ مارسین اس وقت کہاں ہے؟ تمان نے کپکپاتی آواز میں کہا، وہ ساتھ والے کمرے میں سو رہا ہے۔ یسوعائی نے اپنا لہجہ نرم کر لیا، اگر میں مارسین سے تمہاری جان چھڑا دوں اور تمہیں معاف کر کے یہاں سے چلا جاؤں تب؟ تمان نے پھر ہاتھ جوڑ دیے، اگر تم ایسا کر دو تو میں تمہاری پشتوں کا احسان مند رہوں گا اور کبھی تمہاری راہ کا پتھر بننے کی کوشش نہ کروں گا۔ یسوعائی نے کہا، اگر ایسا ہے تو کمرے سے باہر آؤ۔ تمان فوراً اس کے آگے آگے ہو لیا۔ اپنے گھوڑے کے پاس آ کر یسوعائی نے خرجین میں سے ایک رومال اور رسی نکالی، پھر تمان سے کہا، چلو اب مارسین کو جگاؤ۔ تمان آگے بڑھا اور ساتھ والے کمرے پر دستک دینے لگا۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کے اندر سے کسی کی جلائی ہوئی اور غصے سے غراتی ہوئی آواز ابھری۔ کون ہے؟ جواب میں تمان نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، دروازہ کھولو مارسین، میں تمان ہوں۔ کیا بات ہے؟ جلدی دروازہ کھولو، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ جب دروازہ کھلا تو وہاں ایک تنومند جوان کڑا دکھائی دیا۔ یسوعائی نے دیکھا، اس کی شکل کافی حد تک کومر سے ملتی جلتی تھی۔ یہ مارسین تھا۔ اس نے سخت لہجے میں گرج کر تمان سے پوچھا، کیا ضروری کام ہے؟ اسی لمحے اس کی نظر یسوعائی پر پڑی، اور تمہارے ساتھ یہ جوان کون ہے؟ تمان نے کہا، یہی جوان تم سے کسی ضروری کام کے سلسلے میں ملنا چاہتا ہے۔ اونٹ کی طرح منہ اٹھا کر مارسین نے یسوعائی کی طرف دیکھا، پھر انتہائی بے رخی سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں سے آئے ہو اور مجھ سے کیا کام ہے؟ یسوعائی نے غور سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا، اے کومر کے بھائی مارسین، میں منگولوں کی سرزمین سے آیا ہوں۔ میرے نام سے تم یقیناً واقف ہو۔ سنو، میرا نام یسوعائی ہے۔ یسوعائی؟ یہ نام سن کر مارسین چونک پڑا، پھر اس نے طنزاً کہا، اوہ، تو تم ہو یسوعائی؟ تم تو اس قابل ہو کہ تمہیں کڑے کڑے اس زمین میں زندہ گاڑ دیا جائے۔ اب اس سرائے سے تم بچ کر نہ جا سکو گے۔ جو ہی مڑ کر مارسین نے اپنے ہتھیار لینا چاہے، یسوعائی نے لپک کر اس کی گردن پر اپنی تلوار کی نوک رکھ دی۔ ساتھ ہی اس نے گونجتی اور غراتی آواز میں کہا، خبردار، جہاں کڑے ہو یہیں کھڑے رہو، ایک قدم بھی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کی تو گردن اڑا دوں گا۔ مارسین غصے میں لرزتا کانپتا ہوا وہاں رک گیا۔ یسوعائی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی رسی تمان کی طرف بڑھائی اور بڑی زوردار آواز میں اس سے کہا، تمان، اس کے دونوں ہاتھ اس کی پشت پر خوب کس کر باندھ دو۔ تمان فوراً حرکت میں آیا۔ اس نے یسوعائی سے رسی لی اور مارسین کے دونوں ہاتھ خوب کس کر اس کی پشت پر باندھ دیے۔ اس کے بعد یسوعائی خود آگے بڑھا اور ہاتھ میں پکڑا ہوا رومال مارسین کے منہ پر کس کر باندھ دیا۔ پھر ایک جھٹکے سے اس نے مارسین کو اپنے دونوں ہاتھوں پر اٹھایا اور گھوڑے پر ڈال دیا۔ اس کے بعد وہ تمان سے مخاطب ہوا، اے تمان، میں اسے اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں اور کومر کی طرح اس سے بھی تمہاری جان چھڑا دوں گا، پر اتنی بات ضرور یاد رکھنا کہ اس کے بعد اگر تم نے کسی وجہ سے کبھی بھی میرے پیچھے کسی انتقام کی خاطر خود آنے یا مسلح جوان لگانے کی کوشش کی
تو میں یہاں آ کر تمہاری گردن کاٹ دوں گا۔ تمان نے سکون کا لمبا سانس لیا اور کہا، یسوتائی تم آج سے میرے بھائی ہو، مجھے کیا ضرورت ہے کہ تم سے دشمنی کر کے اپنی جان کو عذاب اور اپنے بال بچوں کو ایک کرب میں مبتلا کر دینے کی کوشش کروں۔ میری طرف سے تم مطمئن رہو، میں اب کبھی بھی اور کسی بھی موقع پر تم سے الجھاؤ پیدا نہ کروں گا۔ گھوڑے پر سوار ہوتے ہوتے یسوتائی کو کوئی خیال گزرا اور اس نے اپنا پاؤں رکاب سے نکال لیا اور تمان سے پوچھا، اے تمان، تمہاری اس سرائے میں استبل میں کلوش نام کا ایک لڑکا کام کرتا تھا، وہ اس وقت کہاں ہے؟ کیا تم اسے جگا کر میرے پاس لانے کی زحمت کرو گے؟ تمان نے کوئی جواب نہ دیا بلکہ اس کی گردن جھک سی گئی۔ یسوتائی نے پریشانی سے پوچھا، اے تمان، میری بات کے جواب میں تم نے افسوس سے گردن کیوں جھکا لی ہے؟ خیریت تو ہے؟ تمان نے اپنی گردن اٹھا کر کوئی جواب دینا چاہا کہ اسی لمحے سرائے کے مطبخ سے ایک عورت باہر آئی اور اس نے تمان سے پوچھا، تمان بھائی، میں نے اپنا کام ختم کر لیا ہے، اب میں جاؤں؟ تمان نے اس عورت کی طرف دیکھے بغیر کہا، ذرا رکو بہن۔ پھر تمان نے یسوتائی کی طرف دیکھا اور کہا، اے یسوتائی، یہ جو عورت ہمارے پاس کھڑی ہے یہ کلوش کی ماں ہے۔ اس ظالم مارسین کو کلوش کی باتوں سے اس پر شک ہو گیا تھا کہ وہ سرائے میں تمہارے لیے خبریں جمع کرتا ہے، لہٰذا اس بے رحم نے کلوش کو قتل کر دیا۔ کلوش کیسا نیک، ایماندار اور محنتی لڑکا تھا۔ اس کا باپ فوت ہو چکا تھا اور وہ اپنی بیوہ ماں اور چھوٹے بہن بھائیوں کا خرچ چلاتا تھا، پر اس جلاد صفت نے اس معصوم کو مار ڈالا۔ اب میں نے کلوش کی اس دکھوں کی ماری ماں کو یہاں سرائے میں ایک اچھے موضع پر رکھ لیا ہے۔ یہ سرائے میں برتن دھوتی ہے اور جاتے ہوئے اپنے بچوں کے لیے کھانا بھی یہاں سے لے جاتی ہے۔ میرا بس چلتا تو کب کا اس مارسین کو ذبح کر چکا ہوتا۔ اے یسوتائی، میری تم سے درخواست ہے کہ کلوش کے اس قاتل کو ذلت و رسوائی کی موت مارنا۔ یسوتائی نے سرائے کے احاطے میں جلتی مشعل کی روشنی میں دیکھا، اس کے سامنے کلوش کی ماں ہچکیوں اور سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کی گردن جھکی ہوئی تھی اور وہ اپنے بھیگے ہوئے پلو سے آنکھوں سے بہہ نکلنے والے سیلاب کی روشنی کی سائی کر رہی تھی۔ جوان بیٹے کی مرگ نے اس بیچاری عورت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ یسوتائی کی آنکھوں سے بھی اس عورت کی حالت دیکھ کر آنسو بہہ نکلے۔ اپنے امامے کے پلو سے اس نے اپنی آنکھیں خشک کر لی، پھر اپنی خرجین کے اندر سے نقدی کی ایک تیلی نکالی اور کلوش کی ماں کی طرف بڑھا۔ اس کے قریب پہنچ کر اس نے انتہائی ہمدردی میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا، نہ رو میری بہن، گو تیرے جوان بیٹے کی مرگ تیرے لیے ناقابل برداشت ہے، پر تو صبر کر اور دیکھ، میں تیرے بیٹے کے قاتل کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ میں اسے سنسان بیابانوں کے اندر لے جا کر ماروں گا اور ایسی بھیانک موت سے دوچار کروں گا کہ اس برفانی اور اندھیری رات کے شیاطین بھی اس کی موت سے خوفزدہ ہو جائیں گے۔ پھر ذرا رک کر وہ دوبارہ بولا، اے میری بہن، تیرے کلوش کو میں نے اپنا بھائی بنایا ہوا تھا۔ میرا نام یسوتائی ہے اور میں منگولوں میں سے ہوں۔ شاید اس نے کبھی تم سے میرا تذکرہ کیا ہو۔ اس عورت نے اپنے آنسو پہنچے، پھر ایک بے چین سی نگاہ اس نے یسوتائی کے چہرے پر ڈالی اور کہا، تم ہو یسوتائی جو ماضی میں میرے بیٹے کی مدد کرتے رہے ہو۔ وہ اکثر گھر پر میرے سامنے یا اپنے بہن بھائیوں کے سامنے تمہاری بے حد تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ کبھی تمہیں اپنے گھر لاتا۔ ہائے حیف، میرے بیٹے کو کس کی نظر کھا گئی، نہ جانے یہ مارسین ایسا ظالم اور بے رحم کیوں ہو گیا کہ اس نے میرے معصوم اور بے گناہ بیٹے کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کاش میرا کوئی اور جوان بیٹا ہوتا، میرا کوئی بھائی ہوتا تو میں اپنے بیٹے کے قاتل مارسین سے اب تک ضرور انتقام لے چکی ہوتی۔ یہاں سرائے میں کام کرنے کے دوران جب کبھی میری اس پر نگاہ پڑتی ہے تو میرا خون کھول اٹھتا ہے۔ کئی بار میں نے چاہا کہ بے خبری میں اچانک مارسین پر حملہ کر کے اسے مار ڈالوں اور اپنے بیٹے کا انتقام لے لوں، لیکن اے یسوتائی، میرے بیٹے کے موسن، میں اسے نہ مار سکی، اس لیے کہ ڈرتی تھی کہ اگر میں نے اسے مار دیا اور پکڑی گئی تو پھر میرے بعد میرے بچے در بدر کی ٹوکرے کھانے پر مجبور ہو جائیں گے اور کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا۔ بس یہ سوچیں میری کمزوری بن گئی اور اس سے اپنے بیٹے کا انتقام نہ لے سکی۔ پر اے یسوتائی، میں تیری ممنون ہوں کہ تو نے اس ظالم درندے پر ہاتھ ڈالا ہے۔ یہ اس سرائے کے اندر ایک خونخوار درندے کی طرح دندناتا پھرتا ہے۔ یہ تمان ایک شریف آدمی ہے اور مارسین نے اس کا بھی جینا حرام کر رکھا ہے۔ یسوتائی نے نقدی کی تیلی اس کی طرف بڑھائی اور کہا، اے میری بہن، آج کے بعد تم اس سرائے میں کام نہیں کرو گی۔ یہ نقدی کی تیلی سنبھالو اور اسے اپنے کام میں لاؤ۔ اب میں آتا رہوں گا اور ایک بھائی کی حیثیت سے تیری دیکھ بھال کرتا رہوں گا۔
یہ تھیلی رکھ لو، انکار نہ کرنا ورنہ مجھے دکھ ہوگا۔ مطمئن رہو، اگر تم مارسین سے اپنا انتقام نہ لے سکی تو کیا ہوا، میں تیرا بھائی اب تیری جگہ اس سے انتقام ضرور لوں گا۔ یسوتائی نے کلوش کی ماں جس کا نام کجار تھا سے کہا، اے میری بہن، میرے آگے آگے چلو اور مجھے اپنے گھر کی نشاندہی کرا دو تاکہ میں کبھی اس طرف آؤں تو مجھے معلوم ہو تمہارا گھر کون سا ہے۔ کجار سرائے کے صدر دروازے کی طرف چل دی۔ یسوتائی اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اس کے پیچھے پیچھے ہو لیا۔ کجار نے سرائے سے تھوڑی ہی دور یسوتائی کو اپنا گھر دکھا دیا، پھر وہاں سے نکل کر یسوتائی دوبارہ سرائے کے مالک کے پاس سے ہوتا ہوا شاہراہ ریشم پر آیا۔ مارسین اسی طرح اس کے آگے گھوڑے پر آدھا دائیں طرف اور آدھا بائیں طرف لٹکا ہوا پڑا تھا۔ برف باری جاری تھی۔ شاہراہ ریشم پر یسوتائی اپنے گھوڑے کو مشرق کی طرف دوڑا رہا تھا۔